حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ماہ محرم الحرام میں دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی، تو ہم اس دن نجات کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے آزاد فرمایا۔ اسی طرح 1939 میں جب کانگریس کے وزیروں نے کسی وجہ سے استعفے دیے اور مسلمان ان ہندوؤں کے تسلط سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں کو یوم نجات منانے کی دعوت دی اور یوم نجات منانے کا کہا۔ لہٰذا 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے یوم نجات کے طور پہ منایا، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ قائد اعظم نے یہ کہا کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں تاکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی قوم کو نجات ملتی ہے، آزادی ملتی ہے، تو شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت، اس کی فرما برداری کی جائے، روزہ رکھا جائے، نوافل ادا کیے جائیں تاکہ اللہ رب العالمین کی مزید مہربانیاں حاصل ہوں۔ تو یہ یوم پاکستان 14 اگست کہ جس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں انگریزوں سے اور ہندوؤں سے نجات عطا فرمائی اور پاکستان کی صورت میں یہ نعمت عطا فرمائی، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دن خوشی کا اظہار کریں اور اس کو یوم آزادی، یوم نجات کے طور پہ منائیں۔ بات یہ ہے کہ اس دن کو کیسے منایا جائے، تو منانے کا طریقہ وہی ہے جو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہم حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے 14 اگست کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ آپ نے سنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے بھی یہی تعلیم دی کہ جب ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات ملے تو یوم نجات کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا جائے، تو لہٰذا ہم بھی 14 اگست کو اسی انداز میں گزاریں کہ جس قدر ہو سکے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ خاص طور پہ جن لاکھوں مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی خاطر قربانیاں پیش کیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جائے، ان کی ترقی درجات کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور ان کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں رب کی بارگاہ میں کی جائیں، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، اور پھر جس قدر ہو سکے ہم نوافل ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جس طریقے سے بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کریں اور جشن آزادی منائیں تاکہ اللہ رب العالمین کی مزید مہربانیاں ہمیں حاصل ہوں۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان جشن آزادی کو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف مناتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح منانے کا حکم دیا گیا اس سے ہم دور ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اس کو منا رہے ہیں۔ کہیں جناب ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، کہیں ڈھول باجے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر آج کل ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کے ہاتھ میں باجا آ گیا ہے اور وہ جناب جگہ جگہ باجا بجاتا پھرتا ہے، لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے، جس سے اہل محلہ بھی پریشان ہے، جس سے دوسرے افراد بھی پریشان ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں لوگ پریشانی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس طرح کے معاملات سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیں، ان کو یہ باجے وغیرہ ہرگز خرید کر نہ دیں، اور خود بھی بچیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جشن آزادی ہمیں کس انداز میں منانا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید مہربانی ہمارے اوپر ہو۔ آخر میں ایک گزارش اور عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو یہ باجا دلانے سے باز نہیں آتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب خوشی کا موقع ہے، بچے کو جو ہے وہ یہ باجا لے کے دینا چاہیے تاکہ وہ خوشی کا اظہار کرے، تو اس سے پھر یہ گزارش ہے کہ وہ جب اپنے بچے کو یہ باجا خرید کر دے تو کم از کم پہلے آدھا گھنٹہ وہ اپنے گھر میں اس کو بٹھا کر باجا بجوائے تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ جشن آزادی کیسے منایا جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں آدھا گھنٹہ باجا بجا لے، سارے گھر والے اس کو برداشت کر لیں، اس کے بعد پھر بچے کو کہیں کہ جناب وہ باہر جا کر بجائے۔ حالانکہ باہر جا کر بجانا پھر بھی یہ غلط ہی ہوگا، جائز نہیں ہوگا،
لیکن جن لوگوں کو یہ شوق ہے بجانے کا یا بجوانے کا، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کر بجائیں اور اپنے بچوں سے بجوائیں۔ تو خدا را جشن آزادی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق منائیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ دن گزاریں، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے، اور اگر اسلامی تعلیمات کے خلاف چلیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے اور ہمارے لیے خرابی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔